آج ہم ایک بہت ہی اہم تاریخی تصنیف پر بات کرنے والے ہیں۔ جی ابن خلدون کا مشہور مقدمہ جو 1377 میں لکھا گیا تھا۔ بالکل، ایک بنیادی کتاب۔ جی، یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ آپ کہہ سکتی ہیں سماجی علوم، سیاسیات، معاشیات، ان سب کی جڑیں اس میں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ ابن خلدون خود بھی تو ایک عملی آدمی تھے نا، قاضی، سیاستدان۔ ہاں، تو انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں معاشروں کے بننے بگڑنے کے کچھ اصول سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، عروج و زوال کے اسباب۔ ہاں، تو آج ہم اس کتاب کے خلاصے کی مدد سے ان کے کچھ خاص نظریات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ آج بھی کتنے متعلقہ لگتے ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے مشہور تصور جو ابن خلدون کا ہے وہ ہے عصبیت۔ جی، عصبیت۔ یہ لفظ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ خلاصے میں تو سماجی یکجہتی، گروہی اتحاد لکھا ہے۔ ہاں، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن خلدون کے نزدیک عصبیت صرف ایک احساس نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ ایک فعال قوت ہے، ایک ڈائنامک فورس۔ آپ اسے کہہ لیں کہ وہ سماجی گوند ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ جیسے سوشل گلو؟ بالکل، سوشل گلو۔ مگر یہ صرف جوڑتا نہیں، یہ ان کو حرکت بھی دیتا ہے۔ یعنی عمل پر اکساتا ہے؟ جی، جب کسی گروہ میں عصبیت مضبوط ہوتی ہے نا، تو ان میں ایک دوسرے کے لیے لڑنے مرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ قربانی کا جذبہ؟ ہاں، قربانی، دفاع، مشترکہ مقصد کے لیے جدوجہد۔ ابن خلدون کے نزدیک یہی چیز، یہی عصبیت ریاستوں کے بننے کی اصل وجہ ہے۔ یعنی سیاسی طاقت کی بنیاد یہی ہے، جتنی مضبوط عصبیت اتنی ہی مضبوط ریاست۔ بالکل، اتنا ہی استحکام۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن کیا یہ عصبیت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ آپ نے کہا یہ عروج دلاتی ہے، تو کیا زوال بھی اسی سے جڑا ہے؟ یہی تو اس نظریے کا دوسرا اور شاید زیادہ اہم پہلو ہے۔ اچھا۔ ابن خلدون نے یہ دیکھا کہ عصبیت خاص طور پر جب اقتدار مل جاتا ہے ہاں، تو وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے، لازمی طور پر۔ لازمی طور پر کیوں؟ دیکھیں، جو نسل محنت کر کے لڑ کر حکومت بناتی ہے وہ تو متحد ہوتی ہے، سخت جان ہوتی ہے۔ جی۔ لیکن ان کی جو اگلی نسلیں ہیں وہ شہروں میں پیدا ہوتی ہیں، محلوں میں۔ انہیں حکومت پلیٹ میں رکھی ملتی ہے۔ آسائشیں، دولت۔ جی، عیش و عشرت۔ وہ حکمرانی کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ ان میں وہ پہلے والی جدوجہد، وہ اتحاد، وہ ایک دوسرے پہ جان دینے والا جذبہ، وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ماند پڑ جاتا ہے۔ ہاں، ذاتی مفاد آ جاتا ہے، سازشیں، کرپشن۔ تو وہ جو اصل عصبیت تھی نا، وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اس سے دیمک لگ جاتی ہے۔ تو گویا کامیابی ہی ناکامی کا سبب بن جاتی ہے؟ ایک طرح سے کہہ لیں، جی ہاں، ابن خلدون کے مطابق یہ تقریباً ناگزیر ہے۔ اچھا۔ جیسے ہی حکمران طبقہ عوام سے کٹتا ہے، اپنی جڑوں سے دور ہوتا ہے، صرف اپنے محلوں اور مفادات تک محدود ہو جاتا ہے، تو ریاست کمزور پڑ جاتی ہے؟ اس کی بنیاد کھوکھلی ہو جاتی ہے، عوام کی حمایت نہیں رہتی، فوج میں وہ جذبہ نہیں رہتا، پھر اندرونی جھگڑے، بیرونی حملے، ریاست ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اور آخرکار زوال۔ جی، عصبیت کا خاتمہ ہی ریاست کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت پاورفل تصویر ہے، اور کچھ مایوس کن بھی۔ لیکن یہ ہمیں سیدھا ابن خلدون کے ایک اور مشہور نظریے کی طرف لاتی ہے۔ جی، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان کا جو تاریخ کا چکر دار نظریہ ہے، سائیکلیکل تھیوری، بالکل۔ وہ تاریخ کو ایک سیدھی لکیر میں نہیں دیکھتے، بلکہ ایک پہیے کی طرح۔ جی ہاں، یہ عصبیت کا بننا اور بگڑنا ہی ان کے سائیکلیکل نظریے کی بنیاد ہے۔ کیسے؟ مطلب یہ چکر چلتا کیسے؟ ابن خلدون نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ تاریخ میں ایک پیٹرن ہے، ایک طرح کا دائرہ ہے، عموماً ایسے چلتا ہے۔ پہلے خانہ بدوش قبائل ہوتے ہیں، صحرا سے، دیہات سے، ان میں عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے، سخت جان، متحد۔ بالکل۔ پھر یہ گروہ اٹھتا ہے، کسی پرانی کمزور شہری ریاست پر حملہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے، اپنی اسی عصبیت اور سادگی کی وجہ سے۔ جی ہاں، پھر وہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں، ایک نئی ڈائناسٹی۔ پہلی نسل تو پھر بھی اپنی وہ پرانی خصوصیات رکھتی ہے، ٹھیک۔ پھر اگلی نسلیں آتی ہیں، وہ ریاست کو مضبوط کرتی ہیں، شہر بناتی ہیں، علم و فن کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ سلطنت کا عروج ہوتا ہے۔ ہاں، سنہری دور۔ لیکن اسی دوران شہر کی زندگی، حکومت کی ذمہ داریاں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کی عصبیت کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ بالکل
پھر آتی ہیں بعد کی نسلیں، یہ تو پوری طرح شہری ہوتی ہیں، آرام طلب، عیش پرست، اور نااہل بھی؟ اکثر نااہل یا ظالم، عوام سے کٹ جاتے ہیں۔ فوج پر بھی ان کا وہ کنٹرول یا وہ اثر نہیں رہتا، کرائے کی فوجیوں پر انحصار بڑھ جاتا ہے۔ اور اندرونی اختلافات؟ جی، بدعنوانی، اندرونی جھگڑے، عصبیت اب تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ریاست بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ جی، اور پھر کوئی نیا گروہ اٹھتا ہے، جس میں تازہ مضبوط عصبیت ہوتی ہے۔ ہاں، اکثر وہ بھی دہی یا خانہ بدوش پس منظر سے ہوتے ہیں۔ وہ آ کر اس پرانی کمزور ریاست کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ چکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، نیا آنے والا گروہ پھر اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ چکر کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ابن خلدون نے کچھ اندازہ لگایا؟ انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ تقریباً 3 یا 4 نسلوں تک چلتا ہے، مطلب کوئی 100-125 سال۔ اچھا، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ نظریہ اپنے وقت میں بہت بڑی بات تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تاریخ کو یا تو بس واقعات کی لسٹ سمجھا جاتا تھا یا خدا کی مرضی۔ بے ترتیب واقعات۔ جی، ابن خلدون نے پہلی بار کہا کہ نہیں، تاریخ میں بھی کچھ اصول کام کر رہے ہیں، کچھ پیٹرنز ہیں۔ معاشروں کا عروج و زوال اتفاقی نہیں ہے، بلکہ سماجی قوانین کے تحت ہے۔ بالکل، خاص طور پر عصبیت کے قانون کے تحت۔ اس میں ایک طرح کی آپ کہہ لیں پیشگوئی کی صلاحیت بھی تھی۔ یعنی اگر عصبیت کمزور ہو رہی ہے تو زوال آنے والا ہے۔ جی، یہ تاریخ کو ایک سائنس، ایک سماجی علم بنانے کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ تو ہوئی عصبیت اور تاریخ کے چکر کی بات، لیکن معاشرے صرف اتحاد سے تو نہیں چلتے، معیشت بھی بہت اہم ہے۔ یقیناً۔ ابن خلدون نے اس پر بھی بات کی ہے۔ خلاصے میں ہے کہ ان کے نزدیک دولت کا اصل سرچشمہ وہ انسانی محنت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی جدید خیال ہے ان کے زمانے کے لحاظ سے، ہے نا؟ صدیوں پہلے وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل ویلیو جو ہے وہ انسان کے کام سے پیدا ہوتی ہے، صرف سونا چاندی یا زمین ہونا کافی نہیں۔ یعنی جب انسان محنت کرتا ہے، چیزیں بناتا ہے، تب دولت پیدا ہوتی ہے۔ جی، اور اسی لیے انہوں نے محنت کی تقسیم یعنی ڈویژن آف لیبر کی اہمیت بھی بتائی کہ جب لوگ الگ الگ کاموں میں ماہر ہوں گے اور آپس میں لین دین کریں گے تو سب کی پیداوار بڑھے گی، خوشحالی آئے گی۔ جی، مجموعی خوشحالی۔ اور ریاست کا کیا کردار ہے اس میں، خاص طور پر ٹیکس کے حوالے سے ان کا کیا خیال تھا؟ ہاں، ٹیکس پر ان کی رائے بہت واضح تھی۔ کیا تھی؟ ان کا مشاہدہ تھا کہ جب ریاست نئی بنتی ہے، حکمران سادہ ہوتے ہیں تو ٹیکس کم رکھتے ہیں۔ اچھا، اس سے لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، معیشت چلتی ہے۔ جی، اور کم ٹیکس ریٹ کے باوجود حکومت کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے کیونکہ کام زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب ریاست پرانی ہوتی ہے، ہاں، جب زوال کا دور آتا ہے، حکمرانوں کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، فضول خرچی، عیاشی، تو وہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ تباہ کن۔ ابن خلدون نے صاف لکھا کہ زیادہ ٹیکس لوگوں کی کمر توڑ دیتا ہے، ان کا دل کام سے اڑ جاتا ہے۔ یعنی کسان کہتا ہے میں کیوں اگاؤں جب سب ٹیکس میں چلا جائے گا؟ بالکل، تاجر تجارت کم کر دیتا ہے، کاریگر کام بند کر دیتا ہے، پیداوار گرتی ہے، مارکیٹ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور پھر حکومت کی آمدنی؟ وہ بھی کم ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہے۔ یہ ایک منفی چکر شروع ہو جاتا ہے، ویشس سائیکل۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی خوشحالی اور حکومت کی آمدنی میں توازن رکھنا ضروری ہے۔ ظالمانہ ٹیکس ریاست کو لے ڈوبتا ہے۔ تو یہ معاشی بد انتظامی بھی اسی زوال کے چکر کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ اس کو مزید تیز کر دیتی ہے۔ عصبیت کا زوال، سیاسی کمزوری اور پھر یہ معاشی تباہی، یہ مل کر ریاست کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعنی ابن خلدون نے معیشت کو صرف پیسے کا معاملہ نہیں سمجھا بلکہ ریاست کی بقا سے جوڑا۔ جی ہاں، براہ راست۔ اچھا، طاقت، اتحاد، معیشت، ان کے علاوہ ابن خلدون نے تعلیم پر بھی بات کی۔ علم کیسے حاصل کیا جائے؟ جی، تعلیم پر بھی ان کی نظر بڑی گہری تھی۔ وہ بہت عملی آدمی تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا زور تھا بتدریج سیکھنے پر، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ وار۔ یعنی آہستہ آہستہ؟ ہاں، وہ کہتے تھے کہ علم ایک عمارت کی طرح ہے، پہلے بنیاد رکھو۔ استاد کو چاہیے کہ پہلے مضمون کے بالکل بنیادی آسان اصول سکھائیں، جب وہ پکے ہو جائیں تب آگے بڑھیں، تھوڑی اور تفصیل، تھوڑی اور گہرائی۔ آج کل جسے اسکیفولڈنگ کہتے ہیں تعلیم میں، یہ تو وہی بات ہوئی۔ بالکل بالکل، صدیوں پہلے انہوں نے یہ اصول بتا دیا۔ اور ایک اور بہت اہم بات کہی،
وہ کیا؟ انہوں نے خبردار کیا کہ طالب علم پر شروع میں ہی بہت زیادہ معلومات کا بوجھ مت ڈالو۔ انفارمیشن اوورلوڈ سے منع کیا؟ یہ تو آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یقیناً آج تو ہر طرف سے معلومات کی بمباری ہو رہی ہے۔ وہ 14ویں صدی میں کہہ رہے تھے کہ اگر استاد شروع میں ہی بہت ساری تفصیلات، مختلف رائیں، مشکل بحثیں طالب علم کے سامنے رکھ دے گا تو وہ بیزار ہو جائے گا یا کنفیوز ہو جائے گا۔ نہ اسے بنیادی بات سمجھ آئے گی، نہ مشکل، ذہن میں کھچڑی پک جائے گی، اور علم سے ہی دل اٹھ جائے گا۔ جی، یا پھر صرف رٹا لگائے گا، سمجھے گا نہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ سمجھ پیدا کرنا۔ ہاں، فہم پیدا کرنا، مہارت حاصل کرنا، تنقیدی شعور بیدار کرنا۔ کوالٹی ناٹ کوانٹٹی۔ معیار اہم ہے، مقدار نہیں۔ یہ بات تو آج بھی اتنی ہی سچی ہے۔ بالکل۔ ماحول؟ جی ہاں، یہ ان کے تجزیے کی ایک اور خوبی ہے۔ وہ صرف سماجی چیزوں تک نہیں رہے۔ انہوں نے مانا کہ جس زمین پر، جس ماحول میں معاشرہ رہتا ہے، وہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ بالکل، آب و ہوا یعنی موسم کیسا ہے، گرم ہے، سرد ہے، معتدل ہے، اس کا اثر لوگوں کے مزاج پر پڑتا ہے۔ جسمانی ساخت پر بھی؟ جی، جسمانی ساخت، عادات، اطوار، سب پر۔ مثلاً کیسے؟ کوئی مثال دی انہوں نے؟ ہاں، جیسے ان کا خیال تھا کہ گرم ملکوں کے لوگ زیادہ آپ کہہ لیں خوش مزاج، جذباتی ہوتے ہیں، حال میں جیتے ہیں۔ لیکن شاید مستقبل کی فکر کم کرتے ہوں۔ ہاں، کچھ ایسا۔ جبکہ ٹھنڈے علاقوں کے لوگ زیادہ محتاط، سنجیدہ، بچت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور زمین کے زرخیزی کا بھی ذکر کیا۔ جی، کہ جہاں خوراک بہت آسانی سے مل جائے، وہاں لوگ شاید تھوڑے سست، آرام طلب ہو جائیں، جسمانی طور پر بھی کمزور۔ اور جہاں مشکل سے ملے، وہاں لوگوں کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ ہوشیار ہونا پڑتا ہے، وہ زیادہ سخت جان ہوتے ہیں۔ تو گویا ماحول ایک طرح کا کچا مال فراہم کرتا ہے جس پر پھر سماجی عوامل کام کرتے ہیں۔ ہاں، اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بس ماحول ہی سب کچھ ہے، جسے بعد میں انوائرنمنٹل ڈٹرمنزم کہا گیا۔ جی، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ یہ کہ ماحول ایک اہم فیکٹر ہے، ایک اثر ڈالنے والی چیز ہے۔ یہ کچھ رجحانات دیتا ہے، کچھ حدیں مقرر کرتا ہے۔ یعنی معاشرہ اور ماحول دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو بالکل، یہ تعلق سمجھنا ان کے زمانے کے لحاظ سے بہت آگے کی سوچ تھی۔ تو یہ بڑے بڑے نظریات ہو گئے، عصبیت، تاریخ کا چکر، معیشت، تعلیم، ماحول۔ ان کے علاوہ خلاصے میں کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، جیسے مذہب کا کردار، شہر اور گاؤں کی زندگی کا فرق، اور تاریخ کو تنقیدی نظر سے دیکھنا۔ جی، تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ان سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ ابن خلدون کتنے وسیع زاویے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مذہب، خاص طور پر شروع میں، ہاں، وہ عصبیت کو بہت طاقت دے سکتا ہے۔ ایک مشترکہ عقیدہ لوگوں کو جوڑتا ہے، انہیں بڑے مقاصد کے لیے تیار کرتا ہے۔ خاص طور پر قبائل کو متحد کرنے میں۔ جی بالکل، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ ریاست بن جانے کے بعد مذہب کا وہ جوش و جذبہ شاید کم ہو جائے۔ اچھا، اور شہر اور گاؤں کا کیا موازنہ تھا؟ ابن خلدون شہری زندگی کو الحضارتہ کہتے تھے، علم، فن، صنعت، عیش و عشرت کا مرکز، تہذیب کی نشانی۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ شہروں کی زندگی لوگوں کو آرام طلب، بزدل اور اخلاقی طور پر کمزور بھی کرتی ہے۔ عصبیت کو ختم کرتی ہے؟ جی، تیزی سے۔ اس کے مقابلے میں دیہاتی یا بدوی زندگی، البداوت، وہ زیادہ سادہ، سخت تھی۔ لوگ زیادہ بہادر، مضبوط، متحد تھے۔ تو گویا تہذیب اپنے اندر ہی زوال کے بیج رکھتی ہے؟ ہاں، ان کے نزدیک ایسا ہی تھا۔ ترقی اور زوال ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور آخر میں یہ تاریخ کا تنقیدی مطالعہ، اس پر اتنا زور کیوں؟ یہ ان کے کام کی بنیاد ہے۔ وہ صرف کہانیاں نہیں لکھ رہے تھے، وہ تاریخ کے فلسفی تھے۔ بالکل۔ انہوں نے کہا کہ مورخ کا کام صرف نقل کرنا نہیں ہے، اسے عقل استعمال کرنی چاہیے۔ سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ جی، حکمرانوں کی تعریف میں لکھی گئی باتوں، عجیب و غریب قصوں، ان سب کو پرکھنا چاہیے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ہم ماضی کو کیسے جانیں؟ ان کا جواب کیا تھا؟ عقل، منطق اور سماجی اصول۔ دیکھو کہ جو بات لکھی ہے کیا وہ ممکن بھی ہے، کیا وہ انسانی فطرت، معاشرے کے اصولوں کے مطابق ہے۔ مبالغہ آرائی سے بچو، تعصب سے بچو۔ جی، وہ تاریخ کو ایک قابل اعتماد علم بنانا چاہتے تھے جس سے سبق سیکھا جا سکے۔ یہ سائنسی تاریخ نویسی کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ تو
خلاصہ کریں تو ابن خلدون نے 14ویں صدی میں ہی معاشرے کو سمجھنے کا ایک پورا نظام پیش کر دیا۔ سیاست، سماجیات، معیشت، تاریخ، جغرافیہ، نفسیات، سب کو ملا کر۔ جی ہاں، ایک جامع تصویر۔ انہوں نے تہذیبوں کے عروج و زوال کی ایک بڑی وجہ بیان کی، عصبیت کا بننا اور بگڑنا۔ بالکل، ان کا کام صرف ماضی کا تجزیہ نہیں تھا بلکہ مستقبل کے لیے بھی تھا۔ وہ اصول بتا رہے تھے جو ہمیشہ لاگو ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا کام تو کافی عرصے تک نظر انداز رہا ہے نا؟ جی، خاص طور پر مسلم دنیا میں۔ لیکن جب یورپ میں 19ویں صدی میں ان کو دوبارہ پڑھا گیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ اور آج انہیں سماجیات، تاریخ، معاشیات کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بجا طور پر تو اہم نکات یہ ہوئے، تہذیبیں اتحاد یعنی عصبیت سے اٹھتی ہیں اور عیش و عشرت بدعنوانی سے گرتی ہیں۔ معاشی انصاف ضروری ہے، تعلیم کا مقصد سمجھ پیدا کرنا ہے، ماحول بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ جی، اور سب سے اہم، تاریخ کو ہمیشہ تنقیدی نظر سے پڑھنا چاہیے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابن خلدون نے جدید سماجی علوم کی بنیاد رکھی تھی۔ یقیناً، ان کی فکر آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں آخر میں ایک سوال کی طرف لاتا ہے۔ کیا؟ اگر ہم مان لیں کہ ابن خلدون کا یہ مرکزی خیال کہ عروج و زوال سماجی اتحاد کی کمی بیشی سے جڑا ہے، درست ہے، ہاں، تو آج کی دنیا میں جو اتنی پیچیدہ ہے، ان کے یہ نظریات ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہم آج بھی عصبیت کو دیکھ سکتے ہیں، گروہوں میں، اداروں میں، قوموں میں؟ بالکل۔ کون سی چیزیں ہیں جو آج ہمارے معاشروں میں لوگوں کو جوڑ رہی ہیں، انہیں متحد کر رہی ہیں؟ اور کون سی چیزیں ہیں جو انہیں توڑ رہی ہیں، کمزور کر رہی ہیں؟ کیا ہم ان عوامل کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا ہم ابن خلدون کی نظر سے دیکھ کر اپنے حال کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور شاید مستقبل کے ممکنہ خطرات کو بھی؟ یہ واقعی غور طلب سوالات ہیں۔ جی، یہی سوالات ابن خلدون کے کام کو صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں بلکہ ایک زندہ اور متعلقہ فکر بناتے ہیں۔